بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول آن لائن سپورٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں خوش آمدید۔ میں معلمہ شازیہ تاج۔ آج ہم جماعت چہارم اسلامیات میں دہم اسائنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے سادگی۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے اور نہ ہی کنجوسی سے۔ مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی سادگی ہے۔ ہم مسلمان دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے آخرت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں اپنے کھانے پینے، پہننے، رہنے اور دوسری ضروریات کے لیے مختصر سامان پاس رکھنا چاہیے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کو سادگی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں۔ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے یا ہم کوئی بہت زیادہ مرچ مسالوں والا کھانا کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ آئلی کھانا کھا لیتے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے؟ سادہ غذا کھائیے۔ مطلب جتنی غذا ہماری سادہ ہوگی ہماری صحت اتنی اچھی ہوگی۔ اسی طرح بہت زیادہ گرمی ہے، اگر ہم بہت زرق برق لباس، بہت قیمتی لباس پہنیں گے تو ہمیں بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوگی، اور اگر ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو سکون ملے گا، ہم پرسکون رہیں گے۔ یہی مثال ہے کہ جتنی سادہ زندگی ہوگی ہم اتنا خوش رہیں گے، اتنا ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے۔ اب پیارے بچوں، اب میں آپ کو سادگی اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سادہ زندگی گزاری، میں تھوڑی بہت اس کے اوپر آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ جب فتوحات کے ذریعے مسلمانوں کے پاس دولت کے خزانے آئے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس، کھانے پینے اور ہر چیز میں سادگی اختیار کی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، صرف چند گھونٹ دودھ اور چند کھجوریں کھا کر بھی گزارا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ سادگی اپنانے کی تلقین فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیادہ خرچ نہ کرے، کیونکہ قدرت سے زیادہ خرچ کرنا ریاکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کرنے پر تلقین کی اور ریاکاری اور حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کو اہل دوزخ کی علامت بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دوزخ کی 2 نشانیاں بتائیں۔ ہم نے عرض کی، کیا حضور پاک؟ آپ نے فرمایا، وہ جو جھوٹ بولنے والے ہوں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے ہوں اور تکلف کرنے والے ہوں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم ایک ڈش کوئی بھی اپنے مہمان کو پکا کر، بنا کر یا منگا کر کھلائیں، لیکن ہم آس پڑوس سے کسی بھی دوست سے ادھار لے کے اس کے آگے پورا دسترخوان 4-5 چیزوں سے، اس سے زیادہ انواع اقسام کی ڈشز سے سجا دیں۔ یہ پرتکلف ہے، یہ جو ہے یہ اہل دوزخ کی علامت ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے، ریشم کے کپڑے نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ پیو۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو مختلف صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں سادگی کے متعلق کچھ مختصراً بتاتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، موٹا لباس پہنتے لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا، گھر میں رہن سہن کا سامان بالکل معمولی اور چند ضرورت کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ آپ کی رہائش کچے مکان میں تھی جس میں آپ رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک بہت بڑی مملکت کا فرما روا ہونے کے باوجود آپ نے فکر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ موٹے کپڑوں کا لباس پہنتے اور اس میں کئی پیون لگے ہوتے، مطلب کہیں جگہ جگہ اس میں کوئی دوسرا کپڑا رکھ کر سلائی کی جاتی تھی، اور آپ اپنے
آپ اپنے ساتھیوں کو، مطلب آپ کسی صوبے کا گورنر کسی کو مقرر کرتے تو اس سے بھی یہ تاکید کرتے کہ عیش و عشرت میں نہ پڑنا، ریشمین اور باریک کپڑا ہرگز نہ پہننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آمیرانہ زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ سادہ لباس پہنا اور دوسروں کو بھی سادگی کا حکم دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ جب آپ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالیشان محل میں آپ کی رہائش کا بندوبست کیا، لیکن آپ نے پسند نہ فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیس کر کھانا تیار کرتی، گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام خود کرتی۔ پیارے بچوں، سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور اس کے رہن سہن، رسم و رواج، کھانے پینے، خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی اور پرتکلف کی عادت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ بہت سی اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اپنے نبی اور قرآن پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر جگہ سادگی کو اختیار کریں گے تو ہم ایک مضبوط قوم بنیں گے اور ہمارا پاکستان مستحکم قوم بن جائے گا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے گھر میں اور اپنے آس پاس جو لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں یا سادگی سے رہتے ہیں وہ مثالیں تلاش کرنی چاہیے اور اپنے گھر میں اپنے والدین سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جو بہت سادہ زندگی گزارتا ہے، کیا ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو سادہ بنا سکتے ہیں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جنہیں ہم سادگی سے اپنا کر اپنی چیزوں کو، اپنی صحت کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ سادگی کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔